ادیب، سیاح اور یوٹیوبر فاروق اعظم سے ملاقات کا پہلا حصہ سن چکے تھے. آئیے آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ سنتے ہیں. سنا ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل مانیٹائز ہو چکا ہے. بالکل. تو آپ نے بھی کتنا کما لیا یوٹیوب ویسے اگر یوٹیوب پر آپ دیکھیں بہت سارے جو لوگوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں اور بلند بانگ ان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ، اور دیکھنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، وہ ان کے پاس دولت آ جائے گی. سن کے کبھی کبھی رش بڑا آتا ہے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں جن کے چینل مانیٹائز ہو گئے، اور آپ کی کوئی بنگلہ شنگلہ لے لیا آپ نے؟ کتنے کمائی کر لی آپ نے مانیٹائز ہونے کے بعد سے؟ مجھے 10 مہینے تو اس مرحلے میں لگے کہ جب میں نے مئی 2022 میں سٹارٹ لیا تھا تو مارچ 2023 میں 10 مہینے بعد مونیٹائز میرا چینل ہوا ہے. جی جی. یعنی جو 1000 سبسکرائبر جو آپ کے ایک کنٹینٹ ریکوائرمنٹ ان کی ہوتی ہے اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم، وہ 10 مہینے بعد جا کر میرا پورا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مختلف ٹریک کے لوگ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، بعض فیک بھی ہوتے ہیں، فیک سبسکرائبر بھی لے لیتے ہیں. مطلب فکس کس لیے؟ اگر کسی کو پیسے دے کے سبسکرائب کرا دینا. اچھا، سبسکرپشن سے بائی دی وے کہ وہ ایک ون ٹائم احسان تو آدمی لے لیتا ہے لیکن ویورشپ نہیں ملتی آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ وہ یوں سمجھ لے کہ ڈاٹ ہے. انہوں نے آپ کو سبسکرائب تو کر لیا، یعنی ایک شخص نے اگر 30-40 ای میل آئی ڈیز بنا رکھی ہے، وہ آپ سے پیسہ لے کر آپ کے سبسکرائب کر دیں گے، لیکن وہ 30-40 ای میل آئی ڈیز ایک ہی شخص کی ہے، وہ آپ کو دیکھے گا نہیں، آپ کے ویورز میں شمار نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جو کرٹیکل جو چیز ہے وہ یہ کہ ہر آدمی چینل سٹارٹ کرتا ہے، وہ ہر کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ سب یہ آپ سبسکرائب کر لیجئے. اب تو ماشاء اللہ کافی مولوی حضرات بھی آتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے چینل کھولا ہے سبسکرائب کر لیجئے. لیکن جس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ ایک کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، آپ نے 40 لڑکوں کو سبسکرائب کروا لیا تو 40 لڑکے سبسکرائب کر دیں گے لیکن ویورشپ نہیں ملے گی. اور جب ویورشپ نہیں ملے گی تو یوٹیوب آپ کو الٹا ایسس کرے گا کہ آپ کے لیٹس سے کہ سبسکرائبر آپ کے 25,000 ہیں لیکن ویور آپ کی جو ہے وہ 500-800,000 ہیں. تو اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ تو آتا ہے. بالکل یہ تو ہے. میرا سوال آپ گول کر گئے. نہیں گول میں پہلا مرحلہ ختم ہوا جناب، 10 مہینے بعد نے مانیٹائز کر لیا چینل کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی یہ 8-9 مہینے گزر گئے. ارننگ ہوئی ہے لیکن جس طرح ٹرپل فگر میں ہونی چاہیے میں فی الحال اس سٹیج پر نہیں پہنچ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرپل فگر سے مراد 3 0 یا ملین کے آگے 3 0؟ 3 0. لیکن آپ کی اس بات سے میں نے پکڑا ہے کہ مارچ سے لے کر آج تک میں آپ کی جو ارننگ ہوئی یوٹیوب چینل سے وہ غالباً 2 ڈیجٹ میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈبل فگر. ہاں، تو $9 سے زیادہ ہیں. جی 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 $99 سے کم ہے. صحیح بالکل ایسے. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب یا ارننگ یہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. بالکل جو اس سے کما رہے ہیں وہ مکمل، یعنی جس طرح 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو مکمل ٹائم دیتے ہیں. ہم اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. ہماری دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ اگر میں مہینے میں ایک دن کسی جگہ جاتا ہوں تو میں وہاں 2-3 ویلاگ بنا لیتا ہوں، اور وہی 2-3-4 ویلاگ پھر مہینے میں وقفے سے، یعنی ہفتے میں 1 سے 2 ویلاگ میں اپلوڈ کر لیتا ہوں، جو کہ بہت کم ہے. جو زیادہ یعنی جو پاپولر ہے تو انہوں نے ٹائم اس پر بہت لگایا، انہوں نے سیکھا بہت کچھ، جو اپنی خامیت ان کو دور کیا، اور ساتھ ساتھ اب بھی روزانہ کی بنیاد پر مکمل ٹائم اسی کو دے رہے ہیں. بالکل. تو ہماری اس میں خامیاں بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو رہی ہے. بالکل. ہم مکمل ٹائم بھی نہیں دے پا رہے، اور سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ شاید ہمیں ویورز بھی کم. یہ بہت اچھی گفتگو ہے، اور میں اپنے ان ساتھیوں سے جن کو یہ شوق ہے یوٹیوب چینل بنانے کا، فاروق اعظم صاحب کے حوالے سے ایک بات کا اضافہ کروں گا. دیکھیں، یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ تو صرف ایک سمجھیے کہ ایک برتن ہے، ایک گلاس ہے، آپ اس میں کیا ڈالتے ہیں. کنٹینٹ از دی کنگ. لوگ کنٹینٹ کی تیاری نہیں کرتے تھے زیادہ، جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مختلف طریقوں سے، ٹیکنیک سے ہم اس کو کر لیں گے. یوٹیوب چینل کا بھی حساب ہے. اچھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو ایک پبلک لائبریری جہاں میں سارا دن پایا جاتا ہوں، وہاں ہمارا ایک کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر بھی ہے. یہ ساری چیزیں بالکل فری ہیں الحمدللہ. تو وہاں پہ اکثر آتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا بس وہ کورس کرا دیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک امیزون پہ شاپ کھول لیں اپنی، اور آن لائن ہم سیلنگ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، میں نے کہا بھائی آپ چلے بن گیا، آپ کرو گے کیا، آپ بیچو گے کیا؟ اب ایک خاتون آئی جن کا بڑا اصرار تھا کہ ان کو صرف نہ فوٹو شاپ کرنی تھی نہ کچھ کرنا تھا، ان کو صرف وہ کرنا تھا کہ جب اس میں میری آن لائن بیچ سکوں. تو میں نے پوچھا آپ کو بتانا کیا آتا ہے؟
تو کہنے لگی مجھے کھانا اچھا پکانا آتا ہے لیکن کوئی گیس کا مسئلہ ہو گیا تو کھانا پکانا میں نے گھر میں لوگوں کے لیے کم کر دیا ہے. تو میں نے کہا یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ جو بیگن کا بھرتا بناتی ہیں جرمنی میں کوئی نہیں لے گا آپ سے یہ. تو کام آدمی وہ کرے نا جو ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو یوٹیوب کے اندر اپنے شوق کے لیے آپ جو مرضی کرتے چلے رہے لیکن اگر آپ کو کمانا ہے تو آپ کو سنجیدگی سے کنٹینٹ پہ توجہ دینی ہوگی. بالکل اس میں اور کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز میں نہیں ہے. اور دوسری جو بڑی اہم بات آپ سے جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فینٹیسی ورڈز ہیں یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے ملتے ہیں نا چینلز کے صاحب ہم نے اپنے اتنے گرو کر لیا, ہم نے 2 مہینے مونیٹائز کر لیا, وہ اسی سے کما رہے ہیں. نئے لڑکے ان کے بیچاروں کو ٹپس دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اور ہمیں جس طریقے سے اکثر جو میں نے یوٹیوب پر بھی لوگوں کو دیکھا سنا جو اس طرف نوجوانوں کو جو بتاتے ہیں کہ آپ اسے کما لیں گے, ان کا فوکس اسی پر ہے. وہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ تمنیل اچھا بنا لیں, ڈیزائن کرنا سیکھ لیں, آپ ویڈیو میں جو ویڈیو اپلوڈنگ کا طریقہ ہے اس کو سیکھ لیں, جو اس کے ٹریک ہے جو آپ وہاں پر یعنی ہیش ٹیگ لگائیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ ان کو سکھا دیں گے. اب ایک شخص میں کنٹینٹ کریٹ ہی وہ نہیں کر سکتا, پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کر لے گا؟ صحیح بات. یہ تو آپ اگر وہ شخص یعنی اگر کیمرے کے سامنے آ کر وہ بول نہ پائے, وہ کیمرے کے سامنے آ کر یعنی وہ کیمرہ میکنگ یعنی وہ ویڈیو نہیں بنا پا رہا یا پھر کنٹینٹ کریٹ نہیں کر پا رہا, تو آپ ان کو تمبنیل بنانا سکھا دیں گے تو وہ شاید اس کے کام نہ آئے. لیکن اس بیچارے کو یہ پتا ہے نا کہ صرف کتنا 28 سیکنڈ کی ویڈیو تھی وہ, یہ ہم ہیں, یہ ہماری گاڑی ہے, یہ ہماری پاوری ہو رہی ہے, اور پورے پاکستان انسان کو ہلاک رکھ دیا. اس کی میم بننے لگی, اس کے اشتہار بننے لگے. تو یہ بھیا ایکسیپشنل کیسز ہیں, ریئر کیسز ہیں. اور اصل لائف یہ نہیں ہے. اصل لائف وہی ہے کہ کام کرنا ہے تو محنت سے کام کریں, شوق سے کام کریں. اور ان سب چیزوں ایک چیز اور بھی میں بتاؤں جہاں بہت ہو رہی ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر کے اوپر جو مختلف قسم کے بزنس کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ صاحب یہ بزنس کر لیں وہ بزنس کر لیں, ان کا بزنس ہی ہے. بالکل. اور اس بزنس بڑے کامیاب ہے. اور وہی کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی آدمی اگر کوئی بن گیا کسی انداز سے تو اس کا بزنس جو ہے, میں نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے نام ہیں جو لوگوں کو اس قسم کا جھانسا دلاتے ہیں, لیکن بعد میں ان کا جو اصل ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ میں جان ہے تو اس کو خود ایکوائر کر لیتے ہیں. یہ بالکل کوئی کما کے نہیں دے گا بھائی, خود سے محنت کرنی ہے, خود سے کمانا ہے. غلط تو نہیں کرا؟ ایسا ہی اس میں کوئی شک. تو چلے انٹرویو اب طویل ہوگی, دوبارہ پھر ہوگی. آپ کوئی کنکلوڈ میں کوئی بات کرنا چاہیں لوگوں سے ہمارے؟ بالکل, بات آخر میں ہم یہی کریں گے کہ آپ اگر کسی فیلڈ کو آپ نے چوز کر لیا, آپ نے اس کا انتخاب کر لیا, تو آپ پھر مستقل مزاجی اس میں دکھائیں. بالکل کنسسٹنسی. آپ مستقل مزاجی نہیں دکھائیں گے تو وہ چیز آپ سے رہ جائے گی. بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ مجھے 2 ٹپ مل گئے, کنٹینٹ, کنسسٹنسی. اس کے بغیر پھر نہ کریں, بہتری کے نہ کریں. بالکل. اگر آپ کی دلچسپی اس پہ نہیں ہے, آپ لوگوں کے دیکھے دیکھی آ رہے, شاید آپ نہ چل پائیں. آپ جس چیز میں آپ کا شوق ہے آپ اسی فیلڈ کو اختیار کر لیں. اگر میں نے ویلاگنگ شروع کی, مجھے بہت سارے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, اس کی بنا لیں. میں شوق ہی نہیں میرا, میں کیوں بناؤں؟ جس میں میرا شوق ہے ٹوریزم میں وہ کر رہا ہوں. آرکیالوجی آثار قدیمہ میرا شوق ہے, میں وہاں ان سائٹس پر جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا, جہاں صدیوں قبل لوگ رہتے تھے, اب نہیں رہتے, لیکن میں وہاں جاتا ہوں. میں اس پر ویسے ہمارے بہت سے ینگسٹر ایسے ہیں جو اس قسم کی ویلاگنگ کرتے ہیں, اور ان کی بڑی ایک مائکرو فوکس ہوتا ہے. کسی ایک دکاندار کو پھنس لیا, کسی گاڑی والے کو پکڑ لیا. تو بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھا تھا معمار کے پیج پہ یہیں کے یوٹیوب کنٹینٹ والے کے ڈالا تھا, کیا خوبصورت اس نے ویڈیو بنائی تھی کاٹھیا واڑی چھولے کی. تو میں کہا یار میں معمار میں رہتا ہوں, میں نے کاٹھیا واڑی چھولے والے کو دیکھا نہیں. تو کہتے نا یا تو حسرت تھی کہ اس کو دیکھیے, یا اسے دیکھا تو جی مت لا گیا. تو یہ بھی ایک چلتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس میں دلچسپی تو لوگ رکھتے ہیں جو فوڈ کے حوالے سے, لیکن ان کا اپنا ایک یعنی سمجھ لے کہ میدان ہے, اور وہ اس میں جی بالکل اس میں میں سمجھتا لے رہے ہیں. اصل تو چیز وہی ہے کہ کوئی جیسے آپ کی اپنی ایک فیلڈ ہے سیاحت کی, ویسے اگر کسی کی فیلڈ فوڈ کی ہے, یقیناً اس کو فوڈ چینل کھولنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں, نئے نئے تجربے کرنے چاہیے سارے اس کے. تو اسی طریقے سے اگر میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی ایک اچھا استاد ہے, تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ آن لائن اکیڈمی کھولیں اور یہاں سے گھر بیٹھے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پاکستان میں صحیح معنوں میں جو پیسہ توڑ رہے ہیں, مال توڑ رہے ہیں, آپ سے تو میں نے مذاق میں پوچھا تھا, معلوم تھا کہ آپ کا کیا حال ہوگا, وہ ہمارے مولوی حضرات ہیں. یہاں بیٹھ کے وہ لندن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, اور گھنٹے کے کیا ہے ان کے پاس ایک کنٹینٹ ہے, کنٹینٹ یہ قرآن کی تعلیم, یہ ان کا حق ہے. یہ
اور اس کے برس سے ہمارے یہ لڑکے جو ہیں جب ماشاء اللہ بی ایس سی ایم ایس سی کر گئے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کیٹ کیمپ بنا دیے، وہ یہ اکیڈمی کھول سکتے ہیں، ان کو پڑھانا آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اساتذہ کو اپنی اکیڈمیز کھولنی چاہیے آن لائن، کیونکہ دیکھیں ٹیوشن نہیں ہونا تو عجیب سی بات ہے. آپ کہیں جائیں کسی پاس تو معلوم ہے جی ماسٹر صاحب آج تو ذرا مہمان آئے ہوئے ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کے گھر آئے تو اگلے، تو یہ تو بنیادی چیز ہے وہ اچھی وہی ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنی وہ دیکھیں کہ آپ کی اسپیشلٹی کس اندر ہی ہے، آپ وہ کام کریں جو آپ کا ہے. کنٹینٹ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. فوڈ ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. جس کو ٹیکنالوجی کا کک پتہ نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کا چینل اگر سمجھتا ہے کہ میں انگریزی والے اتار کے اس کو اردو میں ڈب کر چلا لوں گا تو بڑی زیادتی کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ایک تو آپ اپنی دلچسپی دیکھیں، جو آپ کا ہنر ہے آپ کے پاس آپ اس کو دیکھیں، اور پھر آپ بسم اللہ کریں، اسی فیلڈ کو آپ اختیار کر لیں. لیکن آپ دیکھا دیکھی نہ آئے کہ وہ یہ کر رہے تو میں بھی یہ کر لوں. بالکل صحیح بات، بھیڑ چال تو نہیں. یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مستقل مزاجی دکھائیں، کانٹینٹ جو کوالٹی ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں اب بھی اپنے پرانے ویلاگ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور اب جب میں اپلوڈ کرتا ہوں اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ میری خامیاں کہاں پر ہے، میری کمزوریاں کہاں پر ہیں، بالکل صحیح بات ہے. میں کہاں پر کس انداز سے بول رہا ہوں، میں اس کو کس انداز سے کیپچر کر رہا ہوں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی ہے. یعنی مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کسی نے نہیں سکھائی، جو کچھ کر رہا ہوں موبائل پر خود کر رہا ہوں. مجھے کیمرہ ہینڈلنگ کسی نے نہیں سکھایا، جو کر رہا ہوں خود کر رہا ہوں. کمزوریاں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کو بہتر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت ساری چیزوں کی کمی بھی ہے. مثلاً اگر میں باہر جاتا ہوں تو میں نے جو دیکھے ہے کہ جن کے ٹورزم پر زیادہ یعنی جو پسند کیے جانے والی ویڈیوز ہیں اس میں ڈرون فوٹیجز بھی شامل ہوتی ہے. میرے پاس ڈرون کیمرہ نہیں ہے. وہ گوپرو کیمرہ جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بائک پر، خاص طور پہ چلتے پھرتے وہ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں ہیلمٹ پر لگا کر، میرے پاس وہ نہیں ہے. ایک موبائل سے ہی اسی کو میں یوز کر رہا ہوں. اور دیکھیں بھائی، جو اگر میں آپ ہی کی فیلڈ کی بات کروں، ٹریول لاگ کی بات کروں، تو کیا نام ہے جرمنی کے جو بائکر ہے پاکستانی، جی میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اسی سے کما رہے ہیں. وہ اسی اتنا کما رہے کیوں؟ لیکن پھر وہ جتنی محنت کرتا ہے اپنے کنٹینٹ کے اوپر یہ، اور وہ بھی آپ کی طرح جہاں جاتا ہے تو فل ریسرچ کر کے پہلے جاتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کے تاریخ کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، چاہے وہ افریقہ چلا جائے، چاہے وہ روس چلا جائے، چاہے وہ انڈیا چلا جائے. تو اس میں جو ٹریول لاگ والوں کے لیے بڑی ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی علاقہ چنیں تو فل تیاری کر کے جائیں. بالکل آپ کی اسی طرح جب میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا میپ دیکھتا ہوں گوگل پہ جا کر کہ آخر وہ جہاں میں جا رہا ہوں تو اس کے آس پاس کیا ہے اور وہ ایریا کیا ہے. اس پر پھر کچھ میں پڑھ بھی لیتا ہوں، اور کچھ دیگر جنہوں نے اس پر ویڈیو بنا رکھی ہے اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں. بالکل. اور اکثر میرے دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسکرپٹ آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں سامنے رکھ کر آپ سنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا ہوتا. میں اس پر اسٹڈی کر کے جاتا ہوں مختصر سا، اور پھر وہاں جا کر میں بنا لیتا ہوں. تو جو کچھ پھر ویڈیو بنانے سے قبل میں ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہوں کہ میں نے کیا بولنا ہے. اگر انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بات کی ہے تو میں کیا کروں گا. اگر اس ایریا جو لوکیشن میں نے سرچ کی ہے تو اس کے آس پاس کیا ہے، میں کیا بیان کروں کہ کتنے کلومیٹر یہ دور ہے. اور اگر اس پر کسی نے کچھ لکھا ہے تو اس کا بھی پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں. بلکہ یہاں تک کہ وائس اوور لوگ اسکرپٹ سے کرتے ہیں نا، اسکرپٹ پہلے لکھتے ہیں. جہاں میں ضرورت محسوس کروں میں نے یہاں وائس اوور کرنی ہے، وہ بھی میں لکھے بغیر ہی وائس اوور میں اس پر کر لیتا ہوں. تو ضروری نہیں کہ آپ لکھی ہوئی چیز ہی سامنے پیش کریں، البتہ مطالعہ ضروری ہے، مطالعے کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہت اچھی ملاقات رہی. ویسے سنا ہے کہ ہمارا، میں نے کہیں افواہ سنی ہے، پلیز اسے کنفرم کر دیجیے گا، آپ صحافی بھی ہیں، شاید اگلے سال کوئی الیکشن چیک کرے اس ملک کے اندر. ایک افواہ پھیلی ہوئی بھائی. الیکشن تو 2023 میں ہونا تھا، ہاں لیکن نہیں ہو اگلے سال سکے. شاید ہونے والے ہیں نا یہ. 8 فروری الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ 8 فروری. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے ذرا ہم ایک دفعہ اور بیٹھ جائیں، اور خصوصاً جو آپ کے جو جمہوریت کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کو ایک نیوٹرل انداز میں بالکل کہ جس میں بالکل. کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی چیز وہ ساتھ لیں، لیکن ایک تاریخ کا جائزہ تو لیں کہ ہوتا کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ایسا ہی ہے ضرور. یہ تو ایک اچھا موقع ہے اور ایک اچھا موضوع بھی ہے. ہاں، تو اس پر گفتگو ضرور ہونی چاہیے. اور بلکہ میں تو آپ کو تجویز دوں گا کہ ہم اس کو ڈیول کر لیں کہ بنائیں گے ویڈیوز، آپ بھی چینل بنا لیں اور میں بھی چینل بنا لیں. ضرور، بالکل ایسا ہی کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.
تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی ضرور اور آپ آتے رہیں گے. اللہ حافظ.